ہماری خیریت کی فکر کوئی نہ کرے. کیا اشارہ ہے. ہم جس نبی کے غلام ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری خیریت کی فکر نہ کرے. ہم خیریت سے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے. جب تک سانسیں لیتے رہیں گے خیریت سے، وہ سانس بدن سے رکے گی خیریت سے، روح بدن سے نکلے گی خیریت سے. جنازے پر ہمیں لے جایا جائے گا خیریت سے، قبر میں لٹایا جائے گا خیریت سے. فرشتے سوال کریں گے من رب کا، جواب دوں گا خیریت سے. ماں دینوں کا کے جواب میں خیریت سے جواب دوں گا اور خیریت سے رہوں گا، اور اسی خیریت کے ساتھ خیر النبی کا دیدار کروں گا. اور اگر ہم سنیوں اور سنی مسلمانوں کی خیریت پر اگر کوئی بری نظر لگانے کی کوشش کرے گا، وہ چل جائے گا. ہماری خیریت پر آج نہ آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم محمدی ہیں. اب سب مل کر بولو، جو نبی جس کی محبت ہمارا ایمان ہے، اس نبی کی محبت کا اظہار ہم جب تک سانسیں لیتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کہتے رہیں گے آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر یہ جرم ہے بولنا تو یہ جرم ہم بار بار کریں گے. اگر یہ جرم ہے تو ہم بار بار کریں گے. ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار نہیں، کروڑوں بار نہیں. جب تک ہماری زندگی کی سانسیں چلتی رہے گی یہ کہتے رہیں گے آئی لو محمد صلی اللہ. آئی لو محمد، آئی لو زندہ باد، زندہ باد. ہم ہمارا پاسٹ بھی خیریت، ہمارا پریزنٹ بھی خیریت، ہمارا فیوچر بھی خیریت. ہم تو خیریت ہی خیریت. ارے ہم تو ایسے خیریت سے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ جائے تو وہ بھی خیریت والا ہو جائے. اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں، عظمتیں، سب خیریت ہی خیریت ہے. خیریت. اچھا جو کچھ ہمیں ملا سرکار سے سب خیریت، سب خیریت، سب خیریت. آپ دیکھیے میں کیا بتاؤں، صحابہ ملے تو خیریت، اہل بیت ملے تو خیریت ہے نا. ارے دیکھو سنیوں، جس غوث کے نام کا آپ ذکر کرتے ہو ہے نا، وہ بھی خیریت، سراپا خیریت، سراپا خیریت. سمجھ رہے ہو نا؟ ایک بات سنو، اگر جلوے کبریا دیکھنا ہے، اگر جلوے کبریا دیکھنا ہے تو جلوے مصطفیٰ دیکھو، اور اگر جلوے مصطفیٰ دیکھنا ہے تو جلوے غوث الورا دیکھو. اب ایک جملہ دے رہا ہوں، اس میں ایک نوٹ کر لو. جس طرح میرا نبی پوری کائنات نبوت میں شان کبریا ہے، اسی طرح میرا غوث پوری کائنات ولایت میں شان مصطفیٰ. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. بھیا ہم غریب نواز کی چھتر چھایا میں ہیں، ہماری خیریت کی فکر یہ نیتاؤں سے بول دو. تم ہماری خیریت کو کیا کرو گے؟ ہم خیریت سے رہیں گے. اور الحمدللہ خیریت نہ ہوتی تو ہم اتنا بولتے کیوں؟ جتنے ہمارے اسٹیج میں بیٹھے سب الحمدللہ خیریت سے. اور اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اس وقت وہ بھی خیریت سے ہے نا.
دیکھیے قرآن ہماری خیریت پر کیسی مہر لگا رہا ہے. کنتم خیر امت، یہ امت محمدیہ تو بہترین امت مخرجت اے مظہرت. علامہ جلال الدین سیوطی جو تفسیر کرتے ہیں جلالہ شریف، اے مظہرت نکالی گئی بہترین، یعنی ظاہر کی گئی لوگوں کو. تمہارا کام بھلائی کا ہوتا ہے نا برائی سے ہوتا ہے، وہی تو میں کر رہا ہوں، اسی لیے تو خیریت سے ہمارا جو فریضہ ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں. ہمارا فریضہ بھلائی کا حکم دینا، نیکی کرو برائی مت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، شراب نہ پینا، جوا نہ کھیلنا، سٹا نہ کھیلنا، دائیں بائیں نہ کرنا، حلال حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، کسی کا مال ہڑپ نہ کر لینا. یہی تو خیر امت کا ہے، یہی تو خیر امت کا منصب ہے. اور اس میں ایک بات بتاؤں، ہماری عوام کو غلط فہمی کو دماغ سے نکال دینا چاہیے یہ کام علماء کا ہے. نہیں، یہ کام عوام کا بھی ہے. اچھا ہوتا ہے تو اپنا، خراب ہوتا ہے تو علماء جانے. میٹھا میٹھا ہاں ہاں، کڑوا کڑوا تھو تھو. اگر کام آپ کا اچھا چل رہا ہے تو وہ اپنا ہے نا، بگڑ گیا. یہ علماء کرام ہیں. علماء کرام کیا کریں؟ یہ ہمارے علماء نے کب آپ سے کہا کہ حرام کھاؤ، حرام کماؤ؟ آج میں دعوت فکر دے رہا ہوں ذمہ دار اسٹیج سے، حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ. پھر وہ حلال کمائی سے کو کھا کر بچے جب نکلیں گے تب دیکھو کیسا پروڈکٹ تیار ہوگا. اچھا مال تیار کرنے کے لیے اچھا رزق بھی چاہیے. تو تم امت محمدی ہو. کیوں؟ اب ہمارا رشتہ حضور سے، ہماری نسبت حضور سے. آپ کی نسبت کس سے ہے؟ بولو. حضور سے ہے. اور یہی نسبت غلامی دنیا میں بھی ہمارا سرمایہ، قبر میں بھی ہمارا سرمایہ، اور حشر میں ہمارا سرمایہ ہے نا. یہ جتنا آپ نے کمایا ہے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا میں آپ نے محل اچھا بنایا ہے، مگر جہاں پرماننٹ آپ کو رہنا اسے بھی اچھا بنانے کی کوشش کرو. کروڑوں اربوں تم نے کمایا ہے، ایک پھٹا موزہ بھی اگر تمہارے پیر میں ہوگا تو گھر والے کھینچ کے نکال کے پھینک دیں گے. ارے بابا وہ تو پھٹا تھا، ٹھیک ہے پھٹا تھا، مگر اسے کیا ضرورت؟ یہ جیسے آیا تھا ویسے جائے. تو کمائی تو اصل میں آخرت کی کمائی ہے. دنیا میں کھیتی کرو، محنت کرو، اس کا اجر تمہیں آخرت میں ملے گا. اسی لیے خواجہ نظام الدین اولیاء کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں رہو مگر دنیا کے لیے نہ رہو. دنیا میں رہو مگر دنیا کے لیے نہیں. پھر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. کوئی کام کرو اللہ کے لیے، کوئی ورک اللہ کے لیے، کوئی خدمت اللہ کے لیے، کسی کے سہارے کو سہارا دو اللہ کے لیے، کسی کے چین کے لیے چین بن جاؤ، سبب بن جاؤ چین کا اللہ کے لیے، کسی کی مدد کرو اللہ کے لیے، کسی کو سپورٹ کرو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. اور جب تمہاری زندگی کا ہر مرحلہ اللہ کے لیے وقف ہو جائے گا تو قرآن تو یہ اعلان کر رہا ہے من کانا للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. جس کی نسبت رسول سے وہ بے مثال، جس کی نسبت رسول سے بے مثال، قول بے مثال. ارے حضور کی تو ہر ادا بے مثال. اللہ نے تو میرے مصطفیٰ کو سراپا بے مثال کیا محبت کب وہ اپنے محبوب سے ہے نا. اب دیکھیے حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
پوچھا کہ حضور کا خلق کیا ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہے کانا خلقہ القرآن، حضور کا خلق، حضور کی سیرت قرآن، جس کا مطلب کہ اگر مصطفیٰ کی سیرت دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، اور مصطفیٰ کی صورت دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، سیرت بھی قرآن، سورت بھی قرآن۔ اب ایک قول میں نقل کرتا ہوں، امام سہل رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب روح البیان نے ان کا قول نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امتی میں سے جس نے نبی کو نہیں دیکھا ظاہری حالت، ظاہری حیات میں، اور وہ حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہے، حضور کا دیدار نہیں کیا اور حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ صوفی کیا نسخہ دے رہے ہیں، فرماتے ہیں بل ینظر الی القرآن، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن دیکھے، وہ قرآن دیکھے۔ اے لوگوں، جس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو دیکھے، وہ قرآن کو دیکھے، اس لیے کہ پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی صورت جسمانیہ کا نقشہ ہے۔ جس نے قرآن دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ کا دیدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، اعجاز قرآن، حضور سید صاحب قبلہ۔ اب رسول کا چہرہ دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، رسول کی زلف عنبر دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، سرکار کی آنکھیں دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، سرکار کی انگلی دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو، سرکار کا سراپا دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کیا مدح مصطفیٰ ہو رہی ہے، کیا ثنائے مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ اگر سرکار کا چہرہ دیکھنا ہے تو دیکھو نا قرآن، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ اگر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے اور اگر پیغمبر کے عمل کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھو۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے، ہجرت والی رات جب بستر چھوڑ کر علی کو لٹا کر نکلے تھے سرکار تو ایک مشت خاک لیا، کفار پر پھینکا، راستہ صاف ہو گیا، رسول پاک نکل آئے تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب، کفار پر جو تم نے کنکری پھینکی تھی نا، تم نے نہیں پھینکی تھی، تم نے پھینکی تھی۔ اب ذرا سا دیکھو، اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے، مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ، اے محبوب تم نے نہیں مارا، تم نے نہیں پھینکا۔ اِذْ رَمَيْتَ، اِذْ رَمَيْتَ، پہلے انکار ہے بعد میں اقرار ہے، کیا محبت ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ، مصطفیٰ جب تم نے کنکری مارا تم نے نہیں مارا۔ اِذْ رَمَيْتَ، جبکہ تم نے مارا، جبکہ تم نے مارا۔ وَمَا رَمَيْتَ، تم نے نہیں مارا جبکہ تم نے مارا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ واہ واہ واہ۔ اب سوچو، مار رہے رسول خدا کہہ رہا میرا مارنا، پھینک رہے رسول خدا کہہ رہا میرا پھینکنا، کر رہے رسول خدا کہہ رہا میرا کرنا، فعل رسول کا خدا کہہ رہا میرا۔ کیا اپنائیت ہے، کیا محبت ہے۔ ارے اسی محبت اور اپنائیت کو بنیاد بناتے ہوئے محدث بریلوی امام احمد رضا کی زبان یوں گویا ہوتی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت۔ واہ واہ واہ۔ جس کی نسبت حضور سے بے مثال ہے۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں، بے شمار، ان بے شمار معجزات میں سے توجہ کیجیے گا، کسی معجزے کو سامنے رکھ کر اللہ نے نہیں کہا اے رب کے کافروں میرے محبوب نے ایسا کیا تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔
میرے محبوب نے ڈوبے سورج کو پلٹایا، دن کو عصر بنایا، علی سے نماز پڑھوایا۔ چاند کے دو ٹکڑے کیے عرب کے کافروں، تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ نہیں، میرے محبوب نے پتھر کو پانی پر تیرایا، اپنے پاس بلایا، کلمہ پڑھوایا، واپس لوٹایا۔ اے عرب کے کافروں، تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔ نہیں نہیں نہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ نو ایسا کچھ نہیں۔ بے شمار معجزات، کسی معجزے کو سامنے رکھ کر رب نے اعلان نہیں کیا تم بھی ایسا کرو، مگر جب قرآن کے کلام الہی میں، قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کیا جانے لگا تو اللہ نے اعلان کیا، یہ محبوب اب وقت آ گیا، کہو قل لئن استمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ محبوب کہو سارے جن اور انسان جمع ہو کر اگر قرآن کی مثال لانا چاہے نہیں لا سکتے، ایک دوسرے کے مددگار بن کر قرآن کا جواب لانا چاہے نہیں لا سکتے، ہے نا؟ آپ سوچئے 14 صدیاں گزر گئی، کوہ صفا کی چٹان پر کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے عرب کے کافروں لاؤ قرآن کا جواب۔ پورے قرآن کا جواب اس آیت میں مانگا گیا، پھر اللہ فرماتا میرے حل ہے کہ پورے کا کیا جواب لائیں گے؟ ان سے کہو کہ صرف 10 سورتوں کا جواب لائیں، 10 سورتوں کا۔ پھر اللہ نے کہا میرے حبیب یہ 10 بھی بہت زیادہ ہے، ان سے کہو کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن کے کلام الہی ہونے تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، پورا قرآن نہیں، 10 سورتیں نہیں، ایک سورت کا جواب لاؤ۔ پھر بات آگے بڑھی، میرے حبیب یہ بھی زیادہ، یہ بھی زیادہ ہے، یہ ایک سورت کا جواب کیا لائے گا؟ انہیں دم ہے؟ ان سے کہو وَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک سورت نہیں صرف ایک بات کا جواب لاؤ۔ 14 صدیاں گزر گئی، صدیوں کے سال گزر گئے، سال کے مہینے گزر گئے، مہینے کے ہفتے گزر گئے، ہفتے کے دن وہ دن آج کا دن۔ قرآن کی ایک بات، ایک حرف کا جواب عرب کے کافر ہلکے میں نہ لینا۔ ہم تو عربی سیکھنے کے لیے ازہر جاتے ہیں، وہ تو پیدائشی عربی تھے، زبان و بیان کا نقطۂ عروج پر تھا، مگر قرآن کی ایک بات کا جواب نہ لا سکے۔ علم جواب دے گیا، ان کی فصاحت و بلاغت کی دھجیاں اڑ گئی۔ کیا عرب کے کافروں میں آتش بیان خطیب نہ تھے؟ ایسے ایسے آتش بیان خطیب جنہوں نے پورے عرب کو اپنی خطابت سے گرما رکھا تھا، تندور بنا رکھا تھا، مگر جب قرآن کے ایک بات کا جواب لانے کا مسئلہ آیا خاموش ہو گئے، نہ لا سکے۔ یہ کیوں؟ اس لیے قرآن حضور کی زبان سے نکلا تھا، حضور کی زبان سے نکلا تھا، حضور کی زبان سے نکلا تھا، تو اب اس کا جواب کہاں سے لائے؟ اب جملہ دے رہا ہوں، ارے جب قرآن مصطفیٰ کی زبان سے نکل کر بے مثال ہو جائے تو اس نبی کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ کا جواب نہیں لایا جا سکتا تو اس مصطفیٰ کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن کانفرنس۔
ہم اہل نسبت ہیں، ہمیں فخر ہے، اسی لیے ہم اہل قسمت ہیں، اور اہل قسمت بھی ہیں، اور الحمدللہ جو اہل نسبت ہے وہی اہل قسمت ہے، جو اہل قسمت ہے وہی اہل سنت ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم لوگ اپنا کیل کاٹا درست کر لینا ہے نا، تو ہم پر حملہ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے قریب جو آئے گا چل جائے گا۔ تھوڑا کیل کاٹا درست کر لینا، اپنا کیل کاٹنے کا مطلب آپ سمجھتے رہے، ہماری عوام اپنا کیل کاٹا درست کر لے نا، اور دین کی طرف مائل ہو، خدا کی طرف رجوع ہو، نبی کی تعلیمات پر عمل کرو، مجال ہے کہ کوئی تمہیں آگ دکھائے۔ ارے ہم بھارت کے نیتاؤں کے سہارے پر زندہ نہیں ہیں، ہمارا سہارا تو ہمارا نبی ہے نا۔ جہاں ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں وہاں مصطفیٰ سہارا دے۔ مر کے جاؤ گے نا اس اندھیری کوٹھری میں قبر میں کون سہارا دے گا؟ پلسرات میں کون سہارا دے گا؟ حوض کوثر پر کون سہارا دے گا؟ میزان عمل میں کچھ کمی ہوگی کون سہارا دے گا؟ قیامت کی صفوں میں کون سہارا دے گا؟ بتاؤ، شفاعت ہماری ہوگی، سہارا کون دے گا؟ ہم بخشے جائیں گے، سہارا کون دے گا؟ ہمیں جنت ملے گی کس کے سہارے؟ ایک جماعت کہتی ہے اعمال کافی ہے، میں کہاں کہتا ہوں چائے ہے۔ اعمال کافی ہے، اعمال مغفرت کا وسیلہ ہے، کافی ہے۔ نماز کافی ہے، مغفرت کا وسیلہ ہے، حج کافی ہے، مغفرت کا وسیلہ ہے، زکات عبادت سے کافی ہے، مغفرت کا وسیلہ ہے، روزہ عبادت سے کافی ہے، مغفرت کا وسیلہ ہے نا۔ کہتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ مغفرت کا وسیلہ ہے، مگر آج عظمت قرآن کانفرنس میں آنے والوں یہ نقطہ لے کے گھر جانا، جتنے اعمال ہیں مغفرت کا وسیلہ ہے، بے شک توجہ دیجیے گا، مگر قبولیت اعمال کا وسیلہ کون؟ نماز مغفرت کا وسیلہ ہے، مگر نماز کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ روزے کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ حج کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ زکات کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ عبادت کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ ریاضت کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ بندگی کی قبولیت کا وسیلہ کون؟ عبادات کی قبولیت کا وسیلہ مصطفیٰ۔ ہماری نماز مقبول ہے یا نہ مقبول ہمیں نہیں معلوم، اور اسٹیج پر جتنے بیٹھے حافظ قاری عالم کسی کو نہیں معلوم، 2 گھنٹہ بولنے والے نماز پر جو نماز پڑھواتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، مگر انہیں نہیں معلوم کہ نماز میری مقبول ہے نہ مقبول۔ اللہ قبول کر لے تو اس کا فضل ہے، نہ کرے تو اس کا عدل ہے۔ تو نماز مقبول ہے کہ نہ مقبول نہیں معلوم، حج مقبول ہے نہ مقبول نہیں معلوم، روزہ مقبول ہے نہ مقبول نہیں معلوم، عبادت مقبول ہے نہ مقبول نہیں معلوم۔ مگر ایسے ماحول میں بندہ نواز کی بندہ نوازی دیکھو، جب خدا نے کرم فرمایا تو ایسے حالات میں ایک رسول بھیجا جسے سراپا مقبول بنایا، جسے سراپا مقبول بنایا، وہ رسول مقبول بن کر آیا۔ اب وہ ایسا رسول مقبول بنا، ایسا رسول مقبول اللہ نے بنایا، اور اسی رسول مقبول کا غلام ہمیں بنایا، اسی رسول مقبول کا امتی ہمیں بنایا، اسی رسول مقبول کا امتی ہمیں بنایا۔ میرے دوستو، اعمال کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے، مگر یہ بتا سکتے ہیں میں کیا، ارے میرا دادا محدث اعظم برسوں پہلے یہ 2 مصرع دے کر اہل سنت کو گیا، 5 سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ میرے دوستو، ہماری عبادت ہے، ہمیں نہیں معلوم قبول ہوگی کہ نہیں قبول ہوگی، مگر ہمارے درمیان ایک ایسا رسول ہے جو سراپا مقبول ہے، جو سراپا مقبول ہے۔
ہے نا. سرکار قیامت کے دن اللہ کہے گا سل تو تا. محبوب آج تو دن دے رہا ہے, آج تو لوگ جلوہ دے رہا دیکھیں, ہے نا. یہ حشر و نشر کی تقریب کیا ہے اس کے سوا کہ لوگ دیکھیں کمالے محمدی کیا ہے. یہ محبوب یہ قیامت اس لیے رکھی ہے تاکہ لوگ قیامت کے دن تمہارا کمال بھی دیکھیں, تمہارا جمال بھی دیکھیں, تمہارا حسن بھی دیکھیں, تمہارا جلوہ بھی دیکھیں, تمہاری عظمت بھی دیکھیں, تمہاری رفعت بھی دیکھیں, تمہاری مریادہ بھی دیکھیں. اسی لیے ابھی سویرا ہے, ابھی سویرا ہے, انتظار مت کرو, آج لے ان کی پناہ. ابھی انتظار مت کرو, ابھی سویرا ہے, آج لے, کل نہیں, آج لے ان کی پناہ. آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. محبوب مانگو عطا کیا جائے. شفاعت آج تو تمہاری شفاعت قبول ہو, ہے نا محبوب. یہ قیامت تو ہے, منظر ہے, آج تو دن تمہارا ہے. میں آج نہ باپ دیکھوں گا نہ باپ کو دیکھوں گا, پلٹ کر بولتا ہوں نہ باپ کو دیکھوں گا نہ باپ کو دیکھوں گا. مصطفیٰ میں تو آپ کو دیکھوں گا, آپ کو دیکھوں گا. اگر لمحہ مبارک حرکت میں آ گئے, ایسا مجرم ہو پاپی, اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر ہوگا تو میں بخش ہے نا. دیکھو دوستو, سرکار تو سرکار, نہ سرکار کا کوئی جواب, سرکار پر اترا قرآن اس کا کوئی جواب. میرا نبی بے مثال, اس پر نازل ہونے والی کتاب بے مثال. عظمت قرآن اور عظمت مصطفیٰ, یہ دونوں کا ذکر قرآن کر رہا, قرآن کا جواب ہے مصطفیٰ کا. اچھا ایک بات بتا, یہ قرآن آج 7 حافظ بیٹھے کسی لوگ ایسے نہ جانے کتنے 7 کی گنتی, اگر گنتی پہ آ جاؤ تو رات بھر سے گنتے رہو کتنے حافظ. قرآن ہم تک پہنچا. اچھا قرآن میں سورتیں کتنی ہیں؟ 114, 114. آیتیں کتنی ہیں؟ 6660. سورتیں 114. یہ ہم تک پہنچی کیسے؟ آج آپ بہت آسانی سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و یاسین یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا پڑھتے ہو نا, آسانی سے پڑھتے. کیا یہ آسانی سے قرآن ہم تک پہنچا ذریعہ کون؟ آیتیں ہم تک آئی ذریعہ کون؟ ارے وسیلے سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ ارے منکرین وسیلہ ہوش میں آؤ, بغیر وسیلے کے تو دنیا میں جنم نہیں لیے, ہے نا. ماں کے پیٹ میں آئے, رہنے مادر پہ رہے, اس کے بعد 9 مہینے رہے, پھر باہر آئے, وسیلے سے آئے ہو, وسیلے سے جاؤ گے. اور اگر وسیلے سے انکار کرو گے تو ابا مر جائے, بیٹا بیٹھا رہے, جس کا جی چاہے لے جائے, کیونکہ تو وسیلے والا ہی نہیں. تو وسیلے سے آپ کو اٹھایا جائے گا, وسیلے سے قبر میں لٹایا جائے گا, وہ وسیلہ ہے کہ آپ کو قبر میں رکھا جائے گا, سجدہ لگایا جائے گا, وسیلہ تو ہے. اگر وسیلے کو کاٹ دو گے تو بچا کیا؟ بچا کیا؟ بچا کیا؟ بچا. تو قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ دیکھیے آیتیں ہم تک پہنچی کیسے. معاملہ یہ ہے بھیا صاحب, ہم فرشی, آیتیں عرشی, ہم وہاں جا نہیں سکتے, وہ یہاں آ نہیں سکتی. ہم وہاں جا نہیں سکتے, وہ یہاں آ نہیں سکتی. تو اب عرشی فرشی ہے نا, اب جا نہیں سکتے, وہ آ نہیں سکتے. اب ضرورت ہوئی
ایک ایسے وسیلے کی کہ جس کا جسم فرشی ہو روح عرشی ہو، جو جس کا جسم فرشی روح عرشی، ارے اسی وسیلے کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا ہے نا، سرکار نے تلاوت کرتے گئے ہمیں آیتیں ملتی گئی، حضور تلاوت کرتے گئے ہمیں سورتیں ملتی گئی، حضور تلاوت کرتے گئے ہمیں پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن حضور کی تلاوت کی برکت سے ہمیں ملا، اور وہی برکت ہے آج بھی ہے اور صبح قیامت تک ہے۔ یہ ہماری برادری کے اندر بچے بچے ہم نے قرآن پڑھ کر چمک رہے ہیں۔ میرے حبیب تمہارا محافظ میں ہوں، اور اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے، ہے نا؟ اللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے تمہیں بچائے گا۔ عام آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مصطفیٰ کو نہیں، اللہ تمہاری حفاظت کرے، مانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شفا کیا پوچھے جسے روشن خدا کرے، روشن خدا کرے۔ اے محبوب میں تمہاری ذات کی بھی حفاظت کروں گا، تمہاری بات کی بھی حفاظت کروں گا، جو تم نے کہا اس کی بھی حفاظت کروں گا، بس آگے پڑھا ہے اس کی بھی حفاظت کروں گا، جو تمہاری جو حدیث بن کر ہے اس کی بھی حفاظت کروں گا، جو سنت کی صورت ہے اس کی بھی حفاظت کروں گا، قول رسول فعل رسول حفاظت کی بات کروں گا۔ اور جب اللہ نے محبوب کے قول و فعل کی حفاظت کو اپنے ذمہ پر کیا، اتنا شاندار انتظام اس میں اتنا اہتمام ہے کہ اللہ نے جب نبی کے قول کی حفاظت کی بات آئی تو امام بخاری آ رہے ہیں، امام مسلم آ رہے ہیں، امام ترمذی آ رہے ہیں، ابو داؤد آ رہے ہیں، امام نسائی آ رہے ہیں، ابن ماجہ آ رہے ہیں، اور جب نبی کے فعل کی حفاظت کی بات آئی تو غوث اعظم آ رہے ہیں، غریب نواز آ رہے ہیں، مخدوم سمنانی آ رہے ہیں، نظام الدین اولیاء آ رہے ہیں۔ تو نبی کا قول دیکھنا ہے تو ابن ماجہ دیکھو، اور نبی کا فعل دیکھنا ہے تو ذات خواجہ۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور تمہاری ہی نہیں جو تم سے قریب ہو جائے گا اس کی بھی حفاظت کروں گا۔ میرے دوستو، امت رسول ہو خیریت سے، خیریت سے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا محافظ خدا، تمہارا محافظ خدا، وسیلہ مصطفیٰ۔